علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل ٹی وی چینلز پر موجودہ وزیر اعظم اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کا جھوٹا دفاع کرنے والے صحافی حضرات اور چند ایک پولیٹیشین بار بار ایک ہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نیت بڑی درست ہے، دوسری طرف ریاستی ادارے اور دہشت گرد تنظیمیں بھی اپنی تمام ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز یعنی ماورائے عدالت افعال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پلیز اس حدیث کی صحیح تشریح فرما دیں تاکہ یہ تمام لوگ اس کنفیوژن سے باہر نکل سکیں۔ شکریہ، مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لیڈر عمران خان صاحب ہیں یہ تو ربو ہی میرے کھاتے چ پی گئے نا۔ اب قرآن میں آیت ہے نا جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن یہ دونوں ایبسولوٹ ہیں۔ تیسری اطاعت واولی الامر منکم کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، واولی الامر منکم آیا، یعنی اس کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے کے اندر، اور صرف مشروط تک نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ بھی تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف، یعنی مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی ان تعلیمات کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ تو اس کے تحت تو ظاہر ہے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ اولی الامر منکم کے تحت تو آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی صرف یہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جتنے پرائم منسٹر ہیں یا ڈکٹیٹرز اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے، سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں ان کے جو چیلے چانٹے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جی ان کی نیت بڑی اچھی ہے۔ نیت چونکہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھی ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی حکم یہی ہے سورۃ الحجرات میں کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، گمان سے بچو، اکثر گناہ ہوتے ہیں گمان، اکثر جو گمان ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگتا ہے، نیتوں کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اچھی نیت کرنے سے کسی شخص کا پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ اگر کھانے کی پلیٹ سامنے رکھ کے اچھی نیت چاہے زبان سے بھی کر لے، نیت کرتا ہوں اس کھانے کی، اور اس کے بعد کھائے نہ تو پیٹ بھرے گا؟ یا نیت کرنے سے پانی کا گلاس سامنے رکھنے سے پیاس بجھ جائے گی جب تک پیے گا نہیں؟ اسی طریقے سے صرف نیت سے کچھ نہیں ہونا جب تک پریکٹیکلی آپ کے ایکشنز اس اعتبار سے نظر نہ آ رہے ہوں، یہ چیز ضروری ہے۔ باقی اس حدیث کو تو بالکل مس کوٹ کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کی چند تعلیمات کو جس طریقے سے بگاڑ کے پیش کیا گیا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ حدیث بھی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑھتے کیونکہ انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں دینا ہوتا ہے۔ اس سے عام عوام پتہ کیا مطلب لیتی ہے، یا ہمارے پولیٹیشنز یا سو کالڈ ریاستی اداروں کے لوگ یا سو کالڈ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لوگ، اس سے کیا وہ بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ بظاہر اگر آپ گناہ کا کام بھی کر لیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ پہ بھی آپ کو ثواب دے دے گا اور آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹرن قرآن اور سنت میں بیٹھتی ہے؟ سر آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتا ہے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دلائل ایسے پیش کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا تم میری بارگاہ سے عذاب کا، آگ کا ٹکڑا لے کر جاؤ گے اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر بھی دیا تب بھی، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ تم ناحق ہو۔ اس میں علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا اور شریعت کی ڈاکٹرائن بھی کلیئر ہو گئی۔
کہ شریعت میں فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، اندر کے معاملے کو نہیں دیکھا جاتا۔ نبی علیہ السلام بھی جوڈیشری میں جب کیس آپ کی عدالت میں پیش ہوا، آپ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، الا یہ کہ کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، تو پھر چونکہ نبی کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو نبی کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، شواہد کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تو وحی کی تائید حاصل ہے۔ اور اسی کو سپورٹو صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے آگاہ کر دیتا تھا، تو اس کے دل کے اوپر بھی فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، اب لوگوں کے ہم ظاہری اعمال پر فیصلہ کریں گے، ان کی نیتوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے، جو اس نے کرتوت کیے ہیں نا اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت بڑی اچھی تھی۔ یہ جو قتل کی سزا ہے سر، اگر اچھی نیت ہوتی تو قتل کی سزا اتنی سخت آتی۔ سورۃ النساء کے اندر جان بوجھ کے قتل کی سزا آئی ہے ہمیشہ کی جہنم، اور قتل عمد کی سزا بھی آئی، یہ قتل عمد ہے، اور قتل خطا یعنی جو بھولے سے قتل ہو جائے اس کی سزا تو پھر نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کی ڈاکٹرن کے مطابق، لیکن قرآن میں آیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، مسلسل، ایک بھی بیچ میں سے توڑ دیا نا پھر دوبارہ سے 60 کی گنتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خون بہا بھی دینا ہے، دیت بھی دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یار میں نے تو ہوائی فائر ہی کیا تھا شادی پہ، مجھے کیا پتا تھا وہ اس چھوٹے بچے کو جا کے لگ جانا ہے، واقعی پتا نہیں تھا، لیکن جو اس طرح کا تیر نامعلوم ہو یا گولی ہو تو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اس سے جو قتل ہوگا اس کی وہ دیت دے گا، اور اگر اس کو پتا تھا کہ پبلکلی یہ ہو رہی ہے چیز تو وہ قتل عمد کے زمرے میں ہی آئے گا، خطا سے بھی اوپر کی بات چلی جائے گی۔ تو دیت آپ کو پتا کتنی ہے؟ سنن ابی داؤد میں ایک مسلمان کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ آج کا بھی پاکستانی 2.5-3 کروڑ روپیہ بنتا ہے کم از کم۔ یہ آپ کی حکومتیں تو آپ کو 20 لاکھ اور 25 لاکھ، ہاں جی مروں کے لیے 25 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ، 25 لاکھ دیت تو نہیں ہے، کروڑوں میں دیت بنتی ہے، وہ دینی پڑے گی۔ تو پھر وہ ظاہری عمل کے اوپر جو ہے وہ اس کی نیت کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ اس کی نیت تو نہیں تھی کہ بھئی وہ کسی کو مارنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جی قتل خطا ہے، دیت بھرو گے اور جرمانہ بھی دو گے۔ اللہ کا جرمانہ علیحدہ سے ہے، ایک غلام آزاد کرنا یا 60 مسلسل روزے رکھنا، اور مخلوق کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ سے ہے، اور توبہ الگ سے، اور خالی توبہ سے قبولیت نہیں ہوگی، ہاں لواحقین معاف کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن میں بار بار آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورۃ البقرہ کے اندر یہ کلائمیکس ہے اس کا، تمہارے لیے قصاص میں زندگی چھپی ہے اے اہل عقل۔ قصاص میں کیوں زندگی چھپی ہوئی ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے۔ اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے، اگرچہ یہ آپشن رکھا ہے، لیکن پریفریبل یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، کیونکہ جب بدماش کو سزا نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ قتل عام ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ ڈیٹرنس کے لیے اعلانی ہیں، تاکہ ایک کو سزا ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ڈیٹرنس بن جائے۔ تو کیا الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تو انسانیت کی زندگی چھپی ہے۔ احترام جان اور احترام مال دو ہی چیزیں ہیں نا کسی معاشرے میں، دونوں میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائے معاشرہ نہیں رہے گا۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا۔ تو انصاف میں جوڈیشری کیا چیز انشور کرتی ہے؟ احترام جان، احترام مال۔ یہ جتنے مقدمے ہیں ان دو چیزوں کے گرد لائی کرتے ہیں نا، احترام جان اور احترام مال۔ قتل کا مقدمہ ہے تو احترام جان کا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، مال ہتھیایا ہوا ہے تو احترام مال ہے، کسی کے ساتھ ناحق ظلم ہوا ہے تو وہ احترام جان کا مسئلہ ہے، چاہے اس کو کسی نے مارا پیٹا ہے چاہے قتل کیا ہے۔ انہی دونوں کیٹیگری میں چیزیں فال کرتی ہیں۔ تو یہ نیت کا جو ڈھونگ رچایا ہوا نا لوگوں نے، وہ اس لیے کہ یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں، وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، اور بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی پہلی حدیث یہی لی ہے انہوں نے، اس لیے کہ تاکہ وہ بتائیں
کہ میں یہ نیکی کا کام کس نیت سے کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات صرف نیک کاموں کے لیے ہے. برے کام برے ہی ہیں چاہے اچھی نیت سے بھی کیے جائیں. کنوں کاٹ لو, کیونکہ یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آگے الفاظ ہے, سیدنا عمر سے یہ روایت ہے, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. اگر کسی شخص نے دنیا کا مال کمانے یا کسی عورت کے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی وہ ہجرت اور سفر اس عورت کے لیے اور دنیا کے لیے لکھا جائے گا, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. تو اس میں تو گناہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. نکاح کرنا برا کام ہے, دنیا کا مال حلال طریقے سے کمانا کیا برا کام ہے؟ لیکن ان دونوں کاموں کا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو کام بھی کیے نا اور اللہ اور اس کا رسول بیچ میں سے نکال دیا تو تمہیں ثواب کوئی نہیں ملنا جب تک تمہاری نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. اس میں برے عمل کا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو کئی لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے, کئی عورتیں کر دیں اور ان کے معشوق مکے میں ہی رہ گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیچھے اس امام کے. تو بظاہر تو اللہ کے لیے ہجرت کی لیکن اندر نیت کچھ اور تھی. بری نہیں تھی, نکاح کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اللہ تو آپ کو پتہ ہے نا خالص چیز کہتا ہے میرے لیے دین خالص کرو. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز پڑھی اللہ کی لیکن کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی تو شرک ہو گیا. یار اس کی تو نماز نہیں پڑھی, شرک کیوں ہو گیا؟ اللہ کہتا نہیں میرے لیے پیور نہیں رہا. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک اعمال سے ہے, برے اعمال سے نہیں ہے. کنوں کاٹ لو. کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, کوئی دہشت گرد تنظیم کرے, کوئی علامہ صاحب کریں, کوئی مولانا صاحب کریں, حرام ہے, ورنہ انارکی پھیل جائے گی. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل کیا وہ کرنا شروع کر دے. یہ ہمارے جو وزیرستان کے علاقوں میں ہو رہا ہے ماورائے عدالت قتل, تو آپ دیکھیں خاندانوں میں کس طرح دشمنی آگے چلتی ہے. نام دین کا رکھا ہوا ہے اور غیرت کے نام پہ قتل کر رہے ہیں. اسلام میں غیرت کے نام پہ کوئی قتل ہے؟ اور نام اس کو غیرت دیا ہے. اس سے بڑی کوئی بغیرتی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی جان اس طریقے سے چھین لے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا پوری زمین کوئی برباد کر دے. جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے. امیجن کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمہ کافر کو قتل کیا جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ذمے تھا جس کی حفاظت کرنا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا, جب اس میں 40 سال رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو بھی نہ حق قتل کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا, خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی. ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن وہ حقوق اللہ کا سوال ہے. حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہوگا, اور یہ قتل کے سوال والی حدیث بخاری مسلم میں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا اللہ کی برگاہ میں لائے گا, اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اور کہے گا یا اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ ذرا دیکھیں اس کو اتنا اللہ تعالیٰ مقام دے گا کہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا. اور سن نسائی میں آگے الفاظ ہیں, وہ صحابی کہتے ہیں اے حکمرانوں کسی کے قتل پہ معاونت نہ کرو, بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. وہ صحابی حدیث روایت کر کے یہ کہتے ہیں, یا حکمران کہتے ہیں نہیں خیر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
ایک حکمران سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بدترین چرواہا وہ حکمران ہے جو اپنی عوام پہ ظلم کرے، ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ جیسے چرواہے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، بھیڑیے کے اگینسٹ اور بکریوں کی، حکمران کا کام ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے، خالی ریاست مدینہ کے نعرے نہ لگائے، ریاست مدینہ نظر بھی آنی چاہیے۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات کو بالکل مس یوز کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ بات کرنا نیت درست ہے سر، نیت سے کوئی پیٹ نہیں بھرنے جب تک آپ کے اعمال درست نہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک مثال بھی دی جاتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات اپوزٹ کام بھی کریں نا، نیت درست ہو تو ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایگزامپل بنائی ہوئی ہے نا، ایک فرضی قصہ کہ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوگ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، مسافر جب راستے میں کسی مسجد میں قیام کرتے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کو باہر کسی کھونٹی کے ساتھ باندھتے تھے۔ تو کہتے ہیں جی اگلے زمانوں میں ایک بندہ تھا، اس نے مسجد کے باہر کچھ کھونٹیاں لگا دیں کہ اگر کوئی مسافر آیا تو اس وقت بیچارہ کہاں پہ کھونٹی ڈھونڈے گا، وہ اپنا گھوڑا باندھ لے اور نماز پڑھ لے، تو نیکی کا کام ہے نا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو۔ وہ کہتے ہیں جب رات پڑی تو ایک اور بندہ آیا اور اس نے وہ کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کیونکہ اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، اور اس نے یہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی آیا تو کسی کو ٹھوکر لگی تو گر نہ جائے، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں دونوں نے اپوزٹ کام کیے ہیں، لیکن چونکہ نیت درست تھی تو دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ نہ پرانیاں کہانیاں، دونوں نے اپوزٹ کام تو کیے ہیں، لیکن وہ اپوزٹ کام اس وقت کی ضرورت تھے، غلط کام تو کسی نے نہیں کیا۔ اس میں گناہ والا کام کون سا ہے؟ مجھے بتائیں کہ رات کے وقت کھونٹیاں لگا کے رکھنا، اسٹریٹ لائٹ نہ ہو، یہ نیکی کا کام ہے یا اکھاڑنا؟ اکھاڑنا۔ اور دن کے وقت جب سب کچھ نظر آ رہا ہو کھونٹی لگانا کہ کوئی مسافر یہاں پہ گھوڑا باندھ لے، یہ نیکی کا کام ہے؟ یہ کھونٹی نہ ہونا کہ وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہی رہے میں اپنا گھوڑا کدھر باندھوں، اور جب وہ اونٹ کو باندھے بغیر توکل کر کے اندر نماز پڑھنے جائے اور پیچھے سے کوئی اس کی سواری لے جائے یا سواری خود ہی بھاگ جائے۔ تو یہ اپوزٹ کام ضرور ہے ایک دوسرے کے اعتبار سے، لیکن اپنے اپنے وقت میں دونوں ہی نیکی کے کام ہیں۔ کیونکہ لوگ پھر اس طرح کی چیزوں کہتے ہیں جی وہ گناہ کا کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے، گناہ کا کام تو انہوں نے کیا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسی مثال پیش کریں کہ نبی علیہ السلام یا صحابہ کے زمانے میں کسی نے اچھی نیت سے کوئی غلط کام کیا ہو اور اس کو صحابہ کرام نے بشارت سنائی ہو کہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی صحابی نے کوئی برا کام کیا ہے جس کو 50% لوگ اچھا بھی کہہ سکتے تھے اور برا بھی کہہ سکتے تھے، 100% وہ برا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے تو اس کو بھی اون نہیں کیا۔ تو سنیں پھر وہ حدیث بخاری مسلم میں اسامہ ابن زید والی، کیا اللہ، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اسامہ ابن زید جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے صحابی ہیں، کوئی عام بندہ نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام اپنی ایک طرف زانوں پہ بٹھاتے تھے اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے، دونوں ہی پوتے تھے، ایک منہ بولے بیٹے کا بیٹا اور دوسرا مولا علی کا بیٹا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب کوئی صحابی نبی علیہ السلام کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتا تھا نا، تو اسامہ سے سفارش کرواتا تھا کہ یہ اتنا لاڈلا ہے، اس پہ حضور کو غصہ نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے جب فاطمہ نامی چوری کی عورت نے، فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، وہ اونچے خاندان سے تھی، تو بعض لوگوں نے سفارش کروائی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اسامہ کو بھیجا کیونکہ باقیوں کو پتا تھا ساڑھی تو کلاس لے لینی ہے نبی علیہ السلام نے، لیکن نبی علیہ السلام تو اللہ کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت سخت ہے۔ آپ نے نماز کے بعد ممبر لگوایا اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کی اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھے سفارش کروا رہے ہو۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اب بخاری مسلم دونوں اٹھائیں، اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے میری مڈ بھیڑ ہوئی، جب میں نے اسے نیچے گرا لیا، ایک لمحے پہلے تک وہ کافر بھی اسامہ کو مار سکتا تھا، ایک لمحے بعد اسامہ نے اسے نیچے گرا لیا
اور جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ ہم بھی ہوتے یہی کرتے ہیں کہ یار وہ موت کے ڈر سے ہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت اسامہ تھے نا نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ، کسی دوسرے بندے نے شکایت نہیں لگائی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے اتنا غم تھا اس بات کا کہ یار مجھ سے کوئی معاملہ مس ہینڈل ہو گیا۔ آپ کے حکمران کہتے ہیں نیت اچھی ہے، کام پورے پیرے پاویں، کافر کو مارنے سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے میدان جنگ میں؟ ویسے نہیں، اللہ نے اپنے بندے کہا ہے جو میدان جنگ میں بہادری دکھاتے ہیں، عام کافروں کو نہیں قتل کرنا۔ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ تو نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ کلمہ پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اوپر سے پڑھا تھا۔ آپ فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ کو تو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ وقت کے غوث کتب ابدال وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو میرے گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اٹھتی ہے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے ایک ولی تو اس کے برابر نہیں ہے۔ جب ولی بابے بزرگ کشف القبور اور دلوں کے حال جانتے ہیں تو یا رسول اللہ جی میں نے جان لیا تھا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، پرانے عقیدے۔ ہاں فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کر دے گا؟ اور نبی علیہ السلام اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اسامہ کہا تھا حضور تسی تے آؤ، جو بھی ہیں آپ کی امت سے بچا لیں گے آپ مجھے۔ اور اسامہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے اس دن خواہش کی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھتا اور اس کلمے کی برکت سے میرے کفر کے وقت کے وہ گناہ دھل جاتے۔ یار ایک شخص اس لیول پہ اتر آیا ہے، ظاہر ہے جب نبی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے کہ تو کیا کرے گا تو پھر آپ کی امید اور کون ہے پھر؟ لیکن اس واقعے سے کتنے مدنی پھول نکلے جو کسی کو ہضم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید کی نیت کو نہیں دیکھا، ان کی نیت بری نہیں تھی، عمل کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یار جب ظاہر تمہیں نظر آیا تھا تم دل کا معاملہ چھوڑ دیتے، تم ظاہر کے اوپر عمل کرتے۔ آپ کے علماء آپ ان کے سامنے کلمے پڑھے، آپ کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنید جمشید صاحب نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، بریلوی علماء نے کہا نہیں یہ معافی قبول نہیں ہے، اندرونی مانگی۔ اور وہ ایکٹر اینکر نے جب وہی حرکت کی گستاخانہ اور خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی، مجھے تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس کے نام کے اندر حسین آتا ہے اور نام حسین ہے اور کرتوت دیکھیں تو اس شخص کی توبہ جو ہے انہی علماء نے قبول کر لی، اور وہ خود کہہ رہا ہے جی میں نے صحیح توبہ کی ہے، اس نے صحیح نہیں کی ہے۔ اور پھر جیو ٹی وی کے اوپر پوری کمپین اس نے چلائی اس کے خلاف، جنید جمشید صاحب کے خلاف۔ ان پہ آپ کو پتہ ہے حملے ہوئے ایئرپورٹ پہ، وہ تو اللہ نے ان کو عزت سے اٹھا لیا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے پھر کتنے عرصے بعد جو ہے وہ جب جیو کے گاٹے فٹ ہوا وہ بندہ، تو شاہ زیب خان زادہ نے ٹی وی پہ آ کے نہ صرف جیو ٹی وی کی پرانی غلطیوں کی معذرت کی بلکہ اس وقت پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ اس کو اپنی جماعت میں نہیں لینا۔ خیر پرائم منسٹر صاحب نے پھر بھی لے لیا، اور حالانکہ ان کی مخالفت کئی لوگوں نے کی بھی تھی۔ بل اس لحاظ سے میں یعنی سلوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اپنی غلطی تو مانی نا کہ یار ہم لوگ یہ غلط کمپین چلاتے رہے ہیں، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا نا وہ تو اب اللہ نے معاف کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا اب کیا معاملہ ہوگا۔ وہ جو کچھ انہوں نے اس طریقے سے کیا، تو خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی اس حدیث کا سہارا نہ لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے کہ نیک کام ہوں گے تو اچھی نیت پہ ثواب ملے گا، اور نیک کاموں میں اگر ریاکاری کی نیت آ گئی، برائی کی نیت آ گئی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی
کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک سخی، ایک قاری اور ایک شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا ہاں جی سخی صاحب بتاؤ تمہیں میں نے اتنا مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ کہ کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے اتنا کچھ لٹا دیا. اور بلکہ آج کے دور میں تو کہنا چاہیے میں نے مسجد میں نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی، یہ ٹوٹیاں فلاں سیٹ صاحب نے اور فلاں چودھری صاحب نے لگوائی تھی. تو جا کے دیکھ لے، تجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا میرے نام کی نیم پلیٹ لگی مسجد کے باہر. یہ آج کے دور میں اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے نیک کہیں، تو کہہ لیا گیا. لوگ تجھے سخی کہیں، کہہ لیا گیا تو اجر لے لیا نا. میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی اور کیا کرتا، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے کہہ لیا گیا نا، تو دنیا میں اجر مل چکا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو لوگ تیری بڑی تعریف کریں. تو بڑی لوگوں نے تعریف کی ہے، تیرے ناموں کے بڑے بڑے اشتہار اور بینر بھی چھپتے تھے، ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھیں آج کے دور میں. تو اتنا اجر تو لے بیٹھا ہے نا، اور جو نذرانے تو نے بٹورے اس نام کے اوپر وہ بھی تو بٹور چکا ہے نا. اب ادھر کچھ نہیں تیرے لیے، اوندھا منہ کر کے دوست. سر دنیا میں ان 3 بڑے کاموں سے اگر کوئی کسی کے علم میں کوئی بڑا کام ہے تو مجھے بتا دے. کہ کوئی شخص اپنی جان دے دے، کوئی شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو، اور کوئی شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہو. اس سے بڑا کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا. اور تینوں کی مثال صحیح مسلم میں آئی کہ تینوں کے اعمال اچھے تھے، نیت میں ریاکاری تھی تو برباد ہو گئے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ میں نے بتا دیا. تو یہ جو مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کے نیک عمل بھی کیے اور نیت اچھی نہیں تھی تو وبال بن جائے گا، نیک عمل کیے نیت اچھی تھی تو ثواب ملے گا. برے عمل سر چاہے بری نیت سے کیا اچھی نیت سے کیا، برا عمل برا ہے. خدا کے لیے اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو دنیا میں ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا اور کہے گا میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کیا ہے. آج تک امت کا بیڑا غرق جس نے کیا ہے، چاہے حکمرانوں میں سے، چاہے علماء کرام میں سے، یا میرے والی لینگویج میں علماء کرائم، علماء سو، مجرم علماء، کرائم انگلش والا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے. جن لوگوں نے یہاں پہ بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، کیوں نہیں ہونے دیا؟ انہوں نے کہا بخاری مسلم کا ترجمہ ہو گیا تو ہم نے تو ساروں کو فقہ حنفی پڑھائی ہوئی ہے تو سارے رفع دین شروع کر دیں گے. اور وہ بھی گیا، آپ دیکھ لیں 100 سال ہوئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں یار دیکھو پہلے تو کوئی رفع دین والا نہیں سی، اچانک اتنے زیادہ آگے نے نیا فتنہ ہے. سر نیا فتنہ نہیں ہے یہ، نہیں 100 سالوں میں تو بخاری ترجمہ ہوا ہے نا. یہ 1000 سال پہلے ہوا ہوتا تو تسی آٹے نمک ہوندے، اے ہن بھی دیکھو نمک ہار پگھل رہے ہو ساڈی ویڈیوز کی برکت سے. تو آپ ذرا امیجن کریں یہ 1920 میں ترجمہ، اور جس بندے نے ترجمہ کیا نا وہ ایک دیوبندی عالم تھے علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ تعالی. سب سے پہلے تو وہ اہل حدیث ہو گئے ترجمہ کرنے کے بعد. تو سر پھر اسی لیے تو کہتے ہیں نا وہ مناقب ابی حنیفہ، ایک دیوبندی مفتی نے کتاب لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. ترجمہ نے، جب تک ترجمے نہیں ہوئے تھے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اس حوالے سے. اب ترجمے میں لوگ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو اب ان کی کہانیاں نہیں چل رہی ہیں. تو سر یہ جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، بخاری مسلم کا نہیں ہونے دیا، انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہی آپ کا جنازہ نکالا ہے. تو یہ ہمیشہ نیتیں ساروں کی نیک ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حضور وہ اعمال کو دیکھا جائے گا کہ اعمال کیا ہیں. اچھی نیت کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو ثواب، اچھی نیت کے ساتھ برے اعمال ہیں تو وبال، اور بری نیت کے ساتھ اچھے اعمال ہیں تو کوئی ثواب نہیں، اور بری نیت کے ساتھ برے اعمال ہیں تو وہ تو آپ کہہ دیں کہ فی ظلمات، وہ تو اندھیروں میں ہے. تو خدا کے لیے کہانیاں کرانی بند کریں، وسیع تر مفاد، اور نیت بڑی اچھی ہے، نیت امت بھگت رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. میری کبھی خواہش نہیں ہے کہ یہ حکومت کسی غلط طریقے سے ختم ہو، 5 سال پورے ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی تو کوئی پرفارمنس دکھائے نا. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جو اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے یہ ایسے سیکھ پا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے عوامی مسائل ہیں جس پہ پوری قوم چیخ کے آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے اور اس پہ آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگے، اور آپ کا صرف یہ دفاع رہ گیا کہ نیت بڑی اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے. سر نیت کون بھانپ سکتا ہے اچھی ہے بری ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی کمپیوٹر ہے جو جج کر سکے کسی کی نیت اچھی ہے بری ہے؟ صرف اس نے ظن ہی ہے نا.
آپ کو اعمال کے مطابق جج کیا جائے گا، نیتوں کے اوپر نہیں آپ کو چھوڑا جائے گا. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات نیتوں کے اوپر نہیں رکھے، نیت کا تو معاملہ اللہ بندے کا ہے. دنیا میں آپ کو آپ کے اعمال کے اوپر جج کیا جائے گا. تو میں سیدنا عمر کا وہ قول رپیٹ کرتا ہوں صحیح بخاری سے، جو اس پوری ڈاکٹرن کو ہڑپ کر جاتا ہے. کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا خلاف واقعہ کوئی چیز ہوتی تھی اور سامنے کچھ اور ہوتی تھی، اللہ ہمیں وحی کے ذریعے آگاہ کر دیتا تھا، ہم اس وحی کی تائید کے ساتھ فیصلہ کر دیتے تھے. لیکن اب جو بندہ بھی برے اعمال کرے گا، ہم اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ دیں گے، اس کی نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ اس کی نیت بڑی اچھی ہے، کام پاوے سارے پیڑے نے سزا بھوگ دے گا. تو یہ انما الاعمال بالنیات. اور سر جو فلمی ایکٹریسز ہیں نا، وہ بھی انما الاعمال بالنیات پیش کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہم بڑی خدمت کر رہی ہیں، ہم نے ایک مظلوم عورت کا جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے کے اندر. تو ہر بندہ اسی حدیث کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری نیت اچھی تھی، بظاہر مجھے حالات و واقعات ایسے ملے. جتنے حرام کو خوری کر رہے ہیں، جتنے لوگ دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جتنے لوگ 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے، بس کیا کریں، بس حالات ایسے ہیں، معاملات چل نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو یہ اتنی بڑی مس کوٹ کی جانے والی حدیث ہے، حالانکہ حدیث تو بڑی زبردست تھی اور یہ اللہ کی طرف لانے والی تھی کہ اعمال کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب خالص اللہ کے لیے ہوگی، اور اس کا تعلق صرف نیک اعمال کے ساتھ ہے. برے اعمال برے ہیں، چاہے اچھی نیت سے کیے جائیں چاہے بری نیت سے کی جائیں، برے اعمال برے ہی رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.